بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 111۔ آج کے سبق کا عنوان ہے السابق واللاحق کی بحث۔ اصول حدیث کی وہ مباحث جو اصول حدیث کی لطیف مباحث سے میں شمار ہوتی ہے، ان کا ذکر چل رہا تھا۔ ان میں سے ایک قسم سابق اور لاحق ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ سابق اور لاحق اس کو کہتے ہیں کہ ایک شیخ ہے، ایک محدث ہے، اس کے دو شاگرد ہوئے اور اس کا ایک جو شاگرد ہے وہ بہت پہلے اس کا انتقال ہو جائے اور دوسرے کا انتقال بہت بعد میں ہو جائے اور ان دونوں کے درمیان میں بہت لمبا عرصہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں سابق اور لاحق۔ اس قسم کو محدثین جداگانہ انداز میں اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ عام طور پر جب کوئی شخص ان دونوں کے شیوخ میں وہ شیخ دیکھ لیتے ہیں تو انسان کو شک ہو جاتا ہے کہ یہ اس کا تو بہت بعد میں انتقال ہوا ہے، یہ اس کا کیسے شیخ ہے، یا اس کا تو بہت پہلے انتقال ہوا ہے۔ دونوں کے درمیان میں 200 سال یا بعض مرتبہ اس سے بھی زیادہ لمبا عرصہ ہوتا ہے، تو کیسے ان دونوں کے یہ دونوں اس کے شاگرد ہیں؟ اس پر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بحث فرماتے ہیں۔ وَإِنِ اشْتَرَكَ اثْنَانِ عَنْ شَيْخٍ وَتَقَدَّمَ مَوْتُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ فَهُوَ السَّابِقُ وَاللَّاحِقُ۔ اگر دو راوی ایک شیخ سے اکٹھے روایت کرے، یعنی دونوں ان سے روایت کرنے میں شریک ہو اور ان میں سے ایک کی کا انتقال پہلے ہو دوسرے سے، تو اس کو کہتے ہیں سابق اور لاحق۔ رواں تعریف یہ ہے السابق واللاحق وَأَنْ يَشْتَرِكَ فِي الرِّوَايَةِ عَنِ الرَّاوِي رَاوِيَانِ بَيْنَ وَفَاتَيْهِمَا زَمَنٌ بَعِيدٌ۔ ایک راوی سے روایت کرنے والے دو راوی ہو جن کے وفات کے درمیان لمبا زمانہ ہو۔ اس کی مثال حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ دیتے ہیں وَأَكْثَرُ مَا وَقَفْنَا عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ مَا بَيْنَ الرَّاوِيَيْنِ فِيهِ فِي الْوَفَاةِ 150 سَنَةً۔ دو راویوں کے درمیان جو سب سے لمبا وقفہ، لمبا عرصہ ہمیں ملا ہے، جس پر ہم مطلع ہوئے ہیں، وہ 150 سال ہے، اور وہ اس طرح کے وذلك أن الحافظ السلفي سمع منه أبو علي البرداني أحد مشايخه حديثا ورواه عنه ومات على رأس 500، ثم كان آخر أصحاب السلفي بسماع سبته أبو القاسم عبد الرحمن بن مكي وكانت وفاته سنة 50 و600۔ اس کی مثال یہ ہے کہ حافظ سلفی سے ان کے شیخ ابو علی بردانی نے بھی روایت کی ہے اور سماع کیا ہے ایک حدیث کا، اور اس سے روایت کی ہے، اور ان کا انتقال 5ویں صدی کے شروع میں ہوا ہے۔ ابو علی البردانی کا انتقال 5ویں صدی کے شروع میں ہوا ہے، یعنی ابو علی البردانی کی بہت زیادہ عمر تھی، آخر عمر میں انہوں نے سلفی سے ایک حدیث سنی اور پھر ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ پھر سلفی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسانید میں اور روایت میں بہت زیادہ بلند مقام دیا تھا، ان کے بہت زیادہ شاگرد تھے۔ پھر آخری زمانے میں ان کے جو پوتے ہیں ابو القاسم عبد الرحمن ابن مکی، انہوں نے ان سے حدیث سنی، اور پھر عبد الرحمن ابن مکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ عمر دی، تو ان کے یعنی ابو علی البردانی اور عبد الرحمن ابن مکی کے وفات میں ان کی جو وفات ہے یہ 650 ہے، 650 ہجری، اور ان کا 500 میں انتقال ہوا تھا، تو 500 سے لے کر 650 تک 150 سال ہوئے۔ تو اب اگر ابو علی البردانی سلفی سے روایت کرتا ہے اور اس شخص کو پتہ یہ ہے کہ عبد الرحمن ابن مکی بھی سلفی سے روایت کرتا ہے، اور عبد الرحمن ابن مکی کی جو وفات ہے وہ اس کو معلوم ہے کہ 625 ہے، اور ابو علی البردانی کی وفات بھی اس کو معلوم ہے کہ اس کا انتقال 498 میں ہے نیچے، تو وہ یہ سمجھے گا کہ 498 والا شخص اور 576 جو 650 والا شخص، یہ دونوں ایک شخص سے کیسے روایت کر سکتے ہیں؟ لیکن
یہ محدثین کے لطیف مباحث میں سے ہے کہ وہ انہوں نے ایسی باریک باتیں نکالی ہیں اور انہوں نے یہ قرار دیا ہے کہ یہ ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے، اور اس کو ایک جداگانہ قسم بھی کا نام بھی دیا جس کو کہتے ہیں سابق اور لاحق۔ یہاں علامہ سلفی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہوا تو اس کے حالات لکھے ہیں۔ احمد بن محمد بن احمد سلفہ الاصفہانی ابو طاہر السلفی، 472 ان کی ولادت ہے، امام حافظ فقیہ معمر، اللہ تبارک و تعالی زیادہ عمر دی تھی۔ شاع حدیثہ و کلامہ مع القبول، ان کی حدیث بھی پھیل گئی اور ان کے جو کلام، ان کی جو باتیں تھی اس کو بھی قبولیت ملی تھی۔ 576 ان کی وفات ہے۔ وقت جاوز المیا، 100 سال سے زیادہ عمر کی تھی ان کی، بہت زیادہ کتابیں ہیں، خاص طور پر اجازت حدیث، اسانید حدیث، اسبات پر ان کی بہت زیادہ کتابیں ہیں۔ اور ان کے جو استاذ ہیں ابو علی البردانی، جنہوں نے ان سے روایت کی ہے، تو یہ پھر روایت الاکابر عن الاصاغر کی مثال بھی بن سکتی ہے۔ ان کے حالات لکھے، احمد بن محمد بن احمد ابو علی البردانی، 426 ان کی پیدائش ہے، بردان میں جو بغداد کے قریب ہے۔ وکان احد المبرزین فی الحدیث، یہ علم حدیث میں مہارت رکھنے والوں میں ایک شخصیات میں سے تھے، فقیہ تھے اور حنبلی تھے۔ 498 ان کی وفات ہے۔ اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ السابق واللاحق کی ایک اور مثال دیتے ہیں، اور وہ قدیم ہے، یعنی سلفی سے پہلے زمانے کی ایک مثال دیتے ہیں۔ ومن قدیم ذلك ان البخاری حدث عن تلمیذه ابی العباس السراج اشیاء فی التاریخ وغیرہ، ومات سنة 56 و200، وآخر من حدث عن السراج بالسماع ابو الحسین الخفاف، ومات سنة 93 و300، وغالب ما يقع من ذلك أن المسموع منه قد يتأخر بعد أحد الراويين عنه زمانا حتى يسمع منه بعض الأحداث ويعيش بعد السماع دهرا طويلا فيحصل من مجموع ذلك نحو هذه المدة والله الموفق۔ قدیم زمانے میں اس کی مثال یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد ابو العباس السراج سے ایک حدیث سنی تھی، کئی چیزیں اپنی کتاب تاریخ اور دیگر کتابوں میں نقل کی ہے اور سے روایت کی ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ کا انتقال 256 ہجری میں ہوا ہے، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابو العباس سراج کے شاگرد ہوئے اور ان کا انتقال 256 ہجری میں ہوا ہے۔ پھر ابو العباس سراج سے جو آخر میں روایت کرنے والے ہیں سماع کے ساتھ، وہ ابو الحسین الخفاف ہے، اور ابو الحسین الخفاف جو ہے ان کا انتقال ہوا ہے 393 ہجری میں، 393 ہجری، تو 256 سے لے کر 293 تک اس میں بہت لمبا عرصہ ہے، تو یہ 137 سال کا وقفہ ہے ان دونوں کے درمیان میں، تو یہ بھی لمبا زمانہ ہے۔ اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس کے لیے باقاعدہ ایک اصول بیان فرماتے ہیں، فارمولہ بیان فرماتے ہیں کہ ایسا کیسے ہوتا ہے، اور یعنی مزید بھی ایسا ہو سکتا ہے، اور اس کی وجہ کیا بنتی ہے کہ ایک شخص کے 2 شاگردوں کے درمیان اتنا لمبا عرصہ ہوتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مسموع منہ ہے، یعنی جو شیخ حدیث کے جو شیخ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو لمبی عمر دے دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ قبولیت دیتے ہیں کہ وہ لمبے زمانے تک حدیث بیان کرتے ہیں۔ تو بعض روات جو ہیں وہ اس کی جو استاذی کے زمانے کے شروع میں روایت کر لیتے ہیں، اور پھر ان کا جلدی انتقال ہو جاتا ہے، ان کے بعد شاگرد شروع زمانے میں ان سے حدیث روایت کرتے ہیں اور پھر ان کا جلدی انتقال ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زیادہ عرصہ دے دیتے ہیں، اور اس کی زندگی کے آخری مرحلے میں اس سے بعض ایسا راوی روایت کر لیتے ہیں جن کی عمر کم ہوتی ہے، نوجوان ہوتے ہیں، پھر اس نوجوان شاگرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ عمر دے دیتے ہیں۔ تو اس طرح اس شیخ کے 2 راویوں میں بہت زیادہ فاصلہ آ جاتا ہے۔ تو فرماتے وغالب ما یقع من ذلك،
اکثر ایسا جو ہوتا ہے وہ اس وجہ سے کہ مسموع منہ یعنی جس سے حدیث سنی جاتی ہے وہ اس کی وفات متأخر ہوتی ہے، یعنی بعد میں آتی ہے، بعد میں ہوتی ہے، اس کے بعد کہ ان سے روایت کرنے والے جو دو راوی ہیں ان میں سے ایک اس سے بہت بعد میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ان سے بعض نوجوان یا کم عمر لوگ بھی روایت سن لیتے ہیں اور اس نوجوان کو اللہ تبارک و تعالی لمبے زمانے تک زندگی دے دیتے ہیں، تو ان کے اس مجموعے سے یہی مدت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس قسم کی توفیق دینے والے ہیں۔ اوپر ابو الحسین الخفاف کا ذکر آیا تو نیچے حالات دی ہیں۔ احمد بن محمد النسابوری الخفاف، یہ خف کی طرف منسوب ہے، لأنه كان يصنع الخفاف او يبيعها، یا تو یہ موزے بناتے تھے جوتیاں اور یا یہ اس کے خرید و فروخت کا کاروبار کرتے تھے، اس وجہ سے ان کو خفاف کہا جاتا ہے۔ زہد اور ورع میں مشہور ہے، 393 ان کی وفات ہے۔ شیخ ابراہیم اللاہم کی شرح میں کچھ فوائد ہیں وہ ذکر کیے جاتے ہیں۔ وفائدۃ الاعتناء بهذا النوع، یہ نوع اس کا فائدہ کیا ہوگا، یعنی السابق واللاحق کا خیال کیوں رکھنا چاہیے اور اس کے خیال رکھنے کا کیا فائدہ ہوگا، تو اس کا یہ ہے کہ اللہ یظن الناظر ان فی الاسناد سقطا، کہ سند میں دیکھنے والا یہ نہ سمجھے کہ یہاں کوئی راوی گرا ہوا ہے۔ مثلا جب اس کو یہ پتہ ہوگا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے ابو العباس سراج سے روایت کی ہے اور بخاری کا انتقال 256 میں ہوا ہے، پھر جب یہ مطلع ہو جائے گا کہ خفاف نے بھی سراج سے روایت کی ہے اور خفاف کا انتقال 393 میں ہوا ہے، تو یہ سمجھے گا کہ ان دونوں کے درمیان میں ایک راوی ہے یا دو راوی ہے۔ خفاف کیسے ابو العباس سراج سے روایت کر رہا ہے جبکہ اس کا انتقال 356 میں ہے، 393 میں ہے، جبکہ امام بخاری رحمۃ اللہ کا انتقال 256 میں ہے اور وہ ابو العباس سراج سے روایت کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے، دونوں درست ہے، امام بخاری بھی ان سے روایت کرتے ہیں اور جو خفاف ہے وہ بھی ان سے روایت کرتے ہیں، تو اس قسم کی غلطی سے محفوظ ہو جائے گا۔ اس موضوع پر بھی خطیب نے کتاب لکھی ہے السابق واللاحق، اور اس نوع کی کئی مثالیں انہوں نے ذکر کی اور یہ کتاب چھپی بھی ہے۔ یہ خطیب بغدادی کی کتاب ہے السابق واللاحق فی تباعد ما بین وفات راویین عن شیخ واحد، یہ دارالسمیعی سے چھپی ہے۔ بہرحال خطیب بغدادی رحمۃ اللہ کے بارے میں جیسے شروع میں کہا تھا کہ اصول حدیث کا کوئی نوع نہیں ہوگا جس پر انہوں نے کتاب نہیں لکھی ہوگی، تو یہ السابق واللاحق پر بھی ان کی یہ کتاب موجود ہے۔